میرے معزز سامعین، آج کی ویڈیو یہ آخر تک دیکھیے، بیچ میں سکپ نہ کیجیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ نمبر 1 خامد، نمبر 2 بھائی، نمبر 3 والد اور نمبر 4 بیٹا۔ دوستو، آج عورتوں کے لیے مخصوص آداب آپ کی نظر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پر ملتی رہے۔ تو جی ہاں دوستو، عورتوں کے لیے کچھ مخصوص آداب یہ ہیں۔ راستے میں چلتے وقت مردوں سے علیحدہ ہو کر چلیں، راستوں کے درمیان سے نہ گزریں بلکہ کناروں پر چلیں، بجنے والا زہر نہ پہنیں جس کی آواز ہو۔ جو عورت شان بڑائی ظاہر کرنے کے لیے سونے کا زیور پہنے گی تو اس کو عذاب ہوگا۔ چاندی کے زیور سے کام چلانا بہتر ہے۔ عورت کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتے رہنا چاہیے۔ عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو مگر زیادہ نہ پھیلے۔ عورت ایسا باریک لباس نہ پہنے جس میں جسم نظر آئے۔ اگر دوپٹہ باریک ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگا لیں۔ جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ کوئی نامحرم ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ عورت ایام حیض میں مقدس مقامات مثلا مسجد میں نہیں جا سکتی، قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی، تاہم وہ کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ کھانا پکا سکتی ہے۔ شرع شریف میں مرد ایسی حالت میں عورت سے جماع کے علاوہ سب کام لے سکتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے فرمایا، میں نے ناپاکی کا عذر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوئی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔